غفور رحیم ہے. تو کیا کہا؟ ٹوکا تو صحیح، لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ کہا کلا واللہ لا یغفر اللہ لک اور لا یدخلک الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا اور اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے فقبض ارواحہما، یہاں کافر نہیں کہا گیا اسے، صرف کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. صرف زبان سے غلط فتویٰ صادر کرنے کی وجہ سے، کفر نہیں کہا کہ نہیں کافر نہیں ہو، لیکن اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، ہمیشہ گناہ کر رہا. گویا یہ حق، مغفرت کا حق کس کو ہے؟ یا آج کے نوزائیدہ جماعت کو، جنہوں نے کالے حروف سے ملاقات نہیں کی لیکن ان کے دل کالے ہیں. اور دلیل قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت اور اہل اختلاف کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. تو میرے بھائی یہاں پر اس نے روکا اور غلط فتویٰ صادر کیا، کہا کہ تمہاری مغفرت اللہ نہیں کرے گا. تو گویا کہ اللہ کے فتوے میں اس نے، بولو، اللہ کے فتوے میں اس نے کیا کیا؟ دخل اندازی کی، اللہ کے فتوے میں شریک ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معاف کرنے کا حق ہے؟ غفار کون ہے؟ عفو کون ہے معاف کرنے والا؟ تو جب اس غلط فتوے کی وجہ سے، یہ حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ اکبر، اکنت بی عالما اکنت علی ما فی یدی قادرا، کیا تم میرے بارے میں زیادہ جانتے ہو؟ کیا تم میری قدرت کے اوپر تم قدرت رکھتے ہو؟ کیا تم میری قدرت میں شریک ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گنہگار سے کہ ادخل الجنت بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل و رحمت سے تم جنت میں چلے جاؤ. اور عبادت گزار کے بارے میں کہا کہ وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اے فرشتوں اسے تم کہاں لے جاؤ؟ جہنم میں لے جاؤ. سوال، اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے فتویٰ دینے والوں، اے فتوے کی مشین ایجاد کرنے والوں، یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے فتوے میں اس نے شرکت کی اور اپنے بھائی پر جہنم کا فتویٰ صادر کر دیا تو اللہ نے اس پر جہنم حرام کر، اس میں اوپر جنت حرام کر دی اور جہنم کو واجب کر دیا. صرف ایک کلمے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، صرف ایک کلمے کی وجہ سے، صرف ایک غلط فتویٰ صادر کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو گئی. جو ہمیشہ فتوے صادر کر رہے ہیں، جو ہمیشہ لوگوں کے اوپر کفر کی مشینیں ایجاد کیے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ اپنے بھائیوں کو مشرک کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ وقت کا بہت ہی المناک اور حساس موضوع ہے. اس لیے اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے، کسی کے دل کو چیر کر مت دیکھو. اور یہ روایت موجود ہے مسلم کے اندر بھی، اور یہ روایت موجود ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 اور سے سنیے، بہت حساس عنوان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایتیں نقل کی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مر رجل من بنی سلیم بے نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یرعى الغنم فسلم علیہم فقالوا ما سلم علینا الا لیتعوذ فقتلوه فذهبوا بغنمه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت هذه الآیہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سفر میں نکلی، بنو سلیم کا ایک آدمی جو بکری کا چرواہا تھا دیکھا کہ بڑے اچھے لوگ جا رہے ہیں، اس نے سلام کر دیا. لوگ صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ سلام دراصل اس لیے نہیں کر رہا کہ مسلمان ہے، دراصل یہ باغی گروپ کا آدمی ہے، مجرم ہے، اور اپنے خون کی حفاظت کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے یہ ہم کو سلام کر رہا ہے. چنانچہ صحابہ نے انہیں قتل کر دیا. اللہ اکبر. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے جب قرآن کے سمجھنے میں اور انسان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو کیا عام انسانوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ انہیں قتل کر دیا اور اس کی بکری کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو اللہ نے کہا اے مسلمانوں خبردار، کسی آدمی کے بارے میں جو سلام کرے اس کو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو،
تحقیق کرو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، جو آدمی تم کو سلام کر رہا ہو تو یہ مت کہو کہ تم کافر ہو. اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، اس کو کافر مت کہو. ہاں جس کا کفر واضح ہے، جس کا شرک واضح ہے، ٹھیک ہے اس کے بارے میں، لیکن جس کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں ہے اور وہ سلام کر رہا ہے تو تم اس کو کیا سمجھو؟ اسے تم مسلمان سمجھو. میرے بھائیو، اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور قول ہے، اگر کسی کے بارے میں 99% دلیل مل جائے کہ یہ کافر ہے اور ایک دلیل یہ ملے کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس کو مسلمان ہی سمجھوں گا، اس کو کافر نہیں سمجھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے، اور کسی کے کافر ہونے کے لیے 2 اہم شرط ہے، ابھی ہم بعد میں بتائیں گے. 2 اہم شرط. پہلی شرط کہ وہ آدمی خود اعتراف کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایک، یا میں اسلام کو نہیں مانتا، یا قرآن و سنت کی دلیلوں کی وضاحت کے باوجود بھی قرآن و سنت کی توہین کرے، مصحف کو پھینک دے، نماز کا مذاق اڑائے. یا اگر وہ اقرار نہ کرے تو 2 مسلمان اس پر گواہی دے. 2 مسلمان تو اس پر کفر کے فتوے انسان نہیں صادر کریں گے، بلکہ یا تو قاضی صادر کرے گا. کون صادر کرے گا؟ غور سے سنو میرے بھائیوں. قاضی وقت، حاکم وقت، مفتی وقت، یا تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہوگا. ہر آدمی کو حق نہیں ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسلمانوں کی جماعت سے خارج نہیں کیا تو عام لوگوں کے بارے میں کیسے حق ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا؟ اس لیے یہ فتویٰ دینے کا حق عام انسانوں کو نہیں ہے، بلکہ یہ قاضی وقت، علماء وقت، اور علماء وقت اجماع کریں گے اس پر. جس طرح مرزا غلام محمد قادیانی کے کفر پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہو گیا کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور جو لوگ اس کو مانتے وہ بھی کافر ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر مرزا غلام محمد قادیانی کی کچھ باتیں کسی مسلمان کے اندر مل رہی ہے، کسی کتاب میں مل رہی ہے، کسی کی تحریر میں مل رہی ہے، لوگوں کے عمل میں نہیں ہے، تو اس کتاب کو لے کر کے یہ کہا جائے چونکہ یہ اس کا عقیدہ تھا اس لیے یہ عقیدہ ان کا بھی ہے، اس لیے یہ بھی کافر ہے اور یہ بھی مشرک ہے اور یہ بھی جہنمی ہے. یہ فتویٰ دینے کا حق کسی کو، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ فتوے دینے کا کسی کو حق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک ہم کسی پر حجت قائم نہیں کرتے عذاب نہیں دیتے. اللہ فرماتا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. رسولا مبشرین ومنذرین للہ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت اور دلیل نہ ملے. اور کسی کے کافر ہونے کے لیے 2 اہم شرط ہے، ابھی ہم بعد میں بتائیں گے. 2 اہم شرط. پہلی شرط کہ وہ آدمی خود اعتراف کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایک، یا میں اسلام کو نہیں مانتا، یا قرآن و سنت کی دلیلوں کی وضاحت کے باوجود بھی قرآن و سنت کی توہین کرے، مصحف کو پھینک دے، نماز کا مذاق اڑائے. یا اگر وہ اقرار نہ کرے تو 2 مسلمان اس پر گواہی دے. 2 مسلمان تو اس پر کفر کے فتوے انسان نہیں صادر کریں گے، بلکہ یا تو قاضی صادر کرے گا. کون صادر کرے گا؟ غور سے سنو میرے بھائیوں. قاضی وقت، حاکم وقت، مفتی وقت، یا تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہوگا. ہر آدمی کو حق نہیں ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسلمانوں کی جماعت سے خارج نہیں کیا تو عام لوگوں کے بارے میں کیسے حق ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا؟ اس لیے یہ فتویٰ دینے کا حق عام انسانوں کو نہیں ہے، بلکہ یہ قاضی وقت، علماء وقت، اور علماء وقت اجماع کریں گے اس پر. جس طرح مرزا غلام محمد قادیانی کے کفر پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہو گیا کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور جو لوگ اس کو مانتے وہ بھی کافر ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر مرزا غلام محمد قادیانی کی کچھ باتیں کسی مسلمان کے اندر مل رہی ہے، کسی کتاب میں مل رہی ہے، کسی کی تحریر میں مل رہی ہے، لوگوں کے عمل میں نہیں ہے، تو اس کتاب کو لے کر کے یہ کہا جائے چونکہ یہ اس کا عقیدہ تھا اس لیے یہ عقیدہ ان کا بھی ہے، اس لیے یہ بھی کافر ہے اور یہ بھی مشرک ہے اور یہ بھی جہنمی ہے. یہ فتویٰ دینے کا حق کسی کو، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ فتوے دینے کا کسی کو حق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک ہم کسی پر حجت قائم نہیں کرتے عذاب نہیں دیتے. اللہ فرماتا رسولا مبشرین
ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. رسلا مبشرین ومنذرین للہ. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت اور دلیل نہ ملے. اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے اندر رسول نہ بھیجیں. یعنی جب تک اللہ نے رسول نہیں بھیجا، جب تک اللہ نے دعوت نہیں بھیجی، اللہ نے ان کے اوپر سزا عائد نہیں کی، اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، اللہ نے ان کو مجرم قرار نہیں دیا. اور اللہ فرماتا سورہ قصص کی آیت نمبر 50